اب دیکھیے یہ ان کا انداز، ان کا احساس ہے، لیکن یہ تو سچ ہے نا کہ فاؤنڈر ممبرس میں میں اکیلا ہی زندہ ہوں۔ سر 23 مہینے کا یہ سمے بہت کروشل پیریڈ تھا، اور یہ لائف کا پارٹ، یہ کس طریقے سے پورے آپ یہ اوسمرنیہ پل رہیں گے، اور یہ جو آپ اس وقت جب ایمرجنسی میں آپ اس وقت بھی جیل میں رہتے تھے، اور اب میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا 3rd ایپیسوڈ تھا۔ پہلا 1975 سے 1977 تک ایمرجنسی کا، اس کے بعد 27 مہینوں کا، اس کے بعد 23 مہینوں کا۔ لیکن یہ 27 اور 23 مہینے اتنے بھاری ہیں کہ ایمرجنسی کا کوئی زخم، کوئی یاد نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمیت زندہ تھی، اب حیوانیت بھی زندہ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اس ایمرجنسی میں اور اس انڈکلیئرڈ ایمرجنسی میں۔ اب اس میں آپ ان مقدموں کو قائم کرانے والوں اور کرنے والوں کے لیول کا اندازہ لگا لیجئے، مجھے کیا کہنا ہے۔ ایک یونیورسٹی کے فاؤنڈر، اسکولوں کے فاؤنڈر پر 10 بار کا MLA، 2 بار کا MP، 4 بار کا منسٹر، 1 بار لیڈر اپوزیشن، اس پر الزام چوری کا ہے، لیکن سزا ڈکیتی کی ملی، دھارائیں ڈکیتی کی ہوئی۔ کیونکہ اگر دھارائیں چوری کی ہوتی تو 3 سال میکسیمم تھا، میں 5 سال کاٹ چکا، لیکن اس میں 21 سال کی سزا ہوئی ہے ایک ہی مقدمے میں، تقریباً 36 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے ایک ہی مقدمے میں۔ اب سوچیے آپ 114 مقدموں کے لیے کتنے ہزار اور کتنے لاکھ سال چاہیے، تو یہی گراوٹ آئی ہے۔ ہم سوچتے بھی نہیں تھے، کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ منسٹروں کا یا سرکاروں کا ظلم کرنا بھی کام ہے۔ ہم تو یہ جانتے تھے کسی کا راشن کارڈ بن جائے، اسپتال سے دوا مل جائے، کسی کی پینشن ہو جائے، گلی سڑک پلیا نالی بن جائے، فلائی اوور بن جائے، کسی کو نوکری مل جائے، کسی کی آنکھ کا آنسو پوچھ لیں، جو رو رہا ہے اس کو مسکراہٹ مل جائے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سرکاروں کا کام ہے۔ پہلی بار پتہ چلا کہ نہیں، سرکاروں کا وہ کام صحیح نہیں تھا، صحیح کام یہ ہے۔ تو آئندہ کوشش کریں گے کہ ہم بھی صحیح کام کریں، اگر موقع ملے تو کیوں غلط کام کریں۔ سر تمام طریقے کی آکلیں، اٹکلن اور وہی تھالی کے بینگن اگلی سبزی کو بھی بینگن ہی سمجھتے ہیں، تو ان کو اندازہ اپنی حیثیت اوقات کا ہو گیا ہوگا۔ فکر کر کے میں ان کا وزن تھوڑا بڑھاؤں گا یا ان کا نام لے کر، تو میرے لیے بھی مناسب بات نہیں ہے۔ نہ میں نے پورا رامپور گواہ ہے، 1 یا 2 الیکشن لڑے جس میں میں اپنے خلاف لڑنے والے کینڈیڈیٹ کا نام لیتا تھا، اس کے بعد کبھی میں نے کینڈیڈیٹ کا نام ہی نہیں لیا۔ ایک موقع پر تو ایک کینڈیڈیٹ نے مجھ سے یہ کہا کہ اعظم بھائی میں آپ کو اتنی گالیاں دیتا ہوں اور آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ تو میں نے کہا یہی تو میری رڑنیت ہے کہ تم گھٹ گھٹ کے مر جاؤ کہ میں تمہاری مخالفت کیوں نہیں کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں 150 ووٹ میرے بڑی پارٹی سے کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہم کسی کی مخالفت کریں گے تو ہم اس کو ایک شہرت کا نام دیں گے، تو میں کیوں دوں گا اس شہرت کا نام۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں۔